نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں ہم جیسے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو عمل کے اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ فرائض کو کسی نہ کسی درجے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی کی ادائیگی کی بنا پر ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو آزمائشیں، جو ناگوار حالات ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ان میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف عبادات کا کر لینا کافی نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا، اپنی گناہوں پر ندامت کا ہونا، یہ بہت زیادہ اکثیر ہے اہل ایمان کو ہر قسم کے آزمائشوں سے بچانے کے لیے۔ استغفار کی کثرت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے ناپسندیدہ حالات اور ایسی آزمائشیں جو اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں، تکلیف دہ بنا دیں، اس سے اللہ پاک محفوظ فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کی برکت سے۔ تو استغفار کی کثرت کو اپنا شعار بنانا ہر اہل ایمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اللہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں ہم پر کہ ہم اس کی ادائیگی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو ادا کر لینا اور کما حقہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی بنا پہ ہمیں ہر حال میں، کیونکہ اس کی ادائیگی میں کمی، لغزش، کوتاہی ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، تو استغفار کے ذریعے اپنے ان گناہوں کی تلافی کا کرنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت استغفار کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک وہ سارے معاملات ہمارے سیدھے کر دیتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ بے شمار اللہ کی نوازش جو استغفار کی وجہ سے ہوتی ہے، ان میں ایک بہت بڑی نوازش یہ بھی ہے کہ رزق کا مسئلہ بھی اللہ پاک حل فرما دیتے ہیں۔ ایک ہی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور میں استغفار پیش کرے اپنی، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ ہماری زندگی بری طرح سے گناہوں کا شکار ہے، اس بنا پہ ہمیں ہر حال میں استغفار کو اپنا لازمی عمل بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ساری آسانیاں اور راحتیں اور نعمتیں، انعامات، وہ بھی اسی استغفار کی مستقل عادت بنانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ استغفار ہم کیوں کرتے ہیں۔ استغفار کا کرنا اس بات کی علامت ہے، ہمارے خالق ہونے کی حیثیت ہے، اللہ کے جتنے بھی حقوق ہم پر ہیں ان کو پوری طرح سے قبول کرنا، ان کا اعتراف کرنا، اور ان کو بجا نہ لانے کی وجہ سے جو ہم سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا اعتراف کرنا، یہ دراصل استغفار ہے۔ اور جب تک ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، جب تک اس سے استغفار کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو استغفار کی توفیق کا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی گناہوں اور لغزشوں پہ معافی لازم ہے، مگر اس صورت میں جب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے رہیں۔ کسی گناہ کا مرتکب ہو جانا، کسی گناہ میں پڑ جانا، نفس کی وجہ سے، نفس کے اکسانے پہ، شیطان کے وساوس کے ذریعے انسان کی جانب سے گناہ کا مرتکب ہو جانا، یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ اس کو تعویلات کے ذریعے جائز اور اپنے لیے ضروری یا حلال سمجھنا۔ خدا نخواستہ اگر اس فتنے کا شکار ہو گیا، جو کہ نفس اور شیطان کا دوسرا بڑا وار ہوتا ہے کہ جس گناہ میں وہ مبتلا کرتا ہے، دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے لیے یہ اپنے دل سے ایسی تعویلات گھڑ لے کہ اپنے لیے اس گناہ کو جائز اور حلال سمجھنے لگے۔ یہ وہ سرکشی ہے جس کے بعد اللہ کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے۔ ایمان والے کا اللہ کی نظر سے گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے گناہوں میں پڑے جسے اپنے لیے حلال اور اس کی تعویلات کو اپنے لیے جواز سمجھتا ہو۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اللہ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گرا دینے والی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ دے۔ کبھی بھی کسی بھی گناہ پہ سرکشی کے ساتھ ڈٹنے کی کوشش نہیں کرنی پوری زندگی۔ ہر گناہ کو، ہم جو موبائل اٹھاتے ہیں، اس کو جو ہم مستقل اسکرول کرتے ہیں، اس میں لاکھوں گناہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی ناجائز چیزیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو کہ
اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ان کو گناہ ہی نہ سمجھے، کیونکہ یہ بہت عام ہو گئی ہے کہ ایسے ہی اور بہت سارے گناہ ہیں اس موبائل کے علاوہ۔ موبائل تو سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہمارے لیے، اس وجہ سے اس کے گناہ ہونے کو سمجھنا اور اس کو دل سے اس پر ندامت کا ہونا اور استغفار کی تسبیح کو کثرت سے کرنا، صرف اس نیت سے کہ ہم سے صبح سے شام تک جو موبائل دیکھنے ہی میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی میں، لائف زندگی میں جتنے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے حساب سے ہماری جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جسم کے حساب سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ان سب پر ندامت ہو اور اللہ کے حضور میں شرمساری ہو، پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اسے اپنے لیے حلال اور جائز نہ سمجھنا شروع کر دیں کسی بھی تعویل کی وجہ سے۔ کوئی بھی چیز اگر دنیا میں عام ہو جائے، کوئی بھی غلطی، گناہ، لغزش اگر دنیا میں اس کا عمومی رواج پڑ جائے تو وہ حلال نہیں ہو جاتی، اس سے اہل ایمان کو سمجھنا لازم ہے۔ اگر ایسا سمجھتا رہے گا تو استغفار کی کثرت کو لازمی طور پر آزما لے گا، تو استغفار کی کثرت کو لازمی طور پر اختیار کر لے گا، اور اگر ایسا نہیں سمجھے گا تو اس پر تعویلات اور جواز کی صورتیں پیش کرتے ہوئے، گھڑتے ہوئے اپنے آپ کو گویا بری و ذمہ کر لے گا، اور یہی اللہ کی نظر سے گر جانے کی علامت ہے۔ اس سے اللہ میری بھی حفاظت کرے اور اہل ایمان تمام مرد، عورت، لڑکے، لڑکی، جوان، بوڑھے سب کو بچائے، کیونکہ ہر ایک اس فتنے کی وجہ سے ایسی بے شمار گناہوں کا روزانہ کثرت سے شکار ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے کہ غیر ضروری طور پہ ہم ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس پہ جتنے مرتکب ہیں اس کو گناہ سمجھتے ہوئے استغفار کی کثرت کرے، اللہ کے حضور میں نادم رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الطائب الذنب کما لا ذنب له، جو توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، دنیا میں ہر ابن آدم خطا کار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار یا گنہگار وہ ہے جو نادم ہو، توبہ کرنے والا، اللہ کے حضور میں اپنے گناہ پہ ندامت کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ توبہ کرنے والا یہ بہترین خطا کار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابن آدم جو ہے خطاؤں سے پاک ہو، بری ہو اور اس کے جسم کسی گناہ میں پڑے ہی نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ انسان یقینی طور پہ خطا کار ہے اور زندگی بھر میں یہ بہت سی خطاؤں کا شکار ہوتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، مگر اللہ کے حضور میں پوری عاجزی، انکساری کے ساتھ توبہ، استغفار اور اللہ کے حضور میں معافی کا طلبگار رہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک رحم کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ اس نے سرکشی اور شیطان والے رستے کو اختیار نہیں کیا، ابلیس لعین رستے کو یا ملحدین کے رستے کو، ایمان کی صورت میں گناہوں کی وجہ سے جو گلٹ اس کے دل میں آ سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اور گناہوں پر زیادہ سے زیادہ چل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں کا جواز اور تعویلات ڈھونڈ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اور ہر اہل ایمان کو سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کی کثرت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہم آمین۔ اس کے الفاظ بہت سارے، کلمات بہت سارے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب سے عظیم استغفار کی تسبیح ہے جس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں، اور یہ الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا استغفار کر رہے ہیں تو دل میں ندامت بہت زیادہ ہو، استغفار والی کیفیت ہو، یعنی عاجزی، انکساری اور شرمساری ہو اپنے سارے گناہوں پہ، اور لفظ صرف استغفر اللہ کا ہی اہتمام کر لیں کہ اللہ بخشش مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اور ندامت کا پورا استحضار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔